نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو کچھ اختیار دیا ہے، اور اس اختیار میں اس کا امتحان ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ کسی کو طاقت ملتی ہے، اس طاقت کا اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے استعمال کرے تو درست، اور اس سے بڑھ جائے تو نقصان۔ اسی طریقے سے اس کو کچھ مال ملتا ہے، جس کو اگر وہ شریعت کے دائرے میں استعمال کرتا ہے تو درست ہے، ورنہ اس کے لیے وبال۔ انسان کو کلی اختیار کسی چیز میں نہیں دیا جاتا۔ انسان جو بھی چیز حاصل کرتا ہے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس کا استحقاق نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کا مستحق نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اس کو فضل فرما کے، عنایت کے ذریعے، رحمت کے ذریعے عطا فرما دیا، ورنہ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم کسی چیز کو اپنی صلاحیت اور بل بوتے پر، اپنے نام و نسب پر، یا اپنی کسی خاص محنت کے نتیجے میں حاصل کر پائے ہیں، بلکہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ عقیدے کے طور پہ تو ہم یہ بات جانتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں اس سے غافل ہو جاتے ہیں، بلکہ ہمارے عمل اکثر اس کے خلاف چیخ چیخ کے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے طاقت عطا فرمائی، اور اس قوت اور طاقت کے ساتھ مجھے آپ ہی کی مدد درکار ہے، ورنہ میں اس کو استعمال بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاؤں گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، یہ سب طاقت اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور اللہ ہی کسی اور کو اگر کسی درجے میں وقتی طور پر عطا فرما دیں تو وہ کام کر دے گا، ورنہ وہ کام نہیں کر پائے گا۔ تو اب کہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، لیکن عمل ایسا کرتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ ان کو کسی کی طرف سے یہ عطا جو ہے اس کا اظہار، اس کا احساس بھی ہے۔ نتیجہ یہ کہ آپ دیکھیے گاڑی چلا رہے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا، ہمارے لیے مسخر کر دیا، یعنی ہمارے قابو میں کر دیا، ہم تو اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے اس کی توفیق کے بغیر، اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ہم اس کی طرف پلٹ کے جانے والوں میں سے ہیں، جانے والے ہیں۔ کہہ یہ رہے ہیں لیکن گاڑی چلا ایسے رہے ہیں کہ جیسے سارا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں، اور اس پر مقابلے بھی کیے جا رہے ہیں، اس میں اپنی واہ واہ بھی ہو رہی ہے، اور بہت اندر سے فخر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ کیسی زبردست میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، اور کتنی سپیڈ سے، اور کیسے نکالتا ہوں، یوں کرتا ہوں۔ تو اب اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ کہہ تو یہ رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے اس کو میرے قبضے میں دیا ہے، ہم اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے تھے، لیکن عمل یہ کہہ رہا ہے، اور اپنے خوشیوں سے اظہار اس بات کا کر رہے ہیں کہ نہیں، اصل میں تو ہم ہی اس کو منور کرتے ہیں بہت اچھی طریقے سے۔ وہ اختیار تو ہے، لیکن اللہ کی رحمت کو ہم وقتی طور پر گویا بھول جاتے ہیں۔ کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر ایسے ہی فخر محسوس کرتے ہیں جیسا کہ یہ سارا ہمارا کیا دھرا ہے، حد تو یہ کہ ایسی چیزیں اس پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں جس میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ویسے بھی ظاہر طور پر بھی نہیں ہوتا، مثلا اتفاقی طور پر ہو گیا کوئی کام جس میں کوئی محنت نہیں تھی، کسی کی شکل اچھی ہے، کسی کا رنگ اچھا ہے، کسی کو دیکھنے میں یا بات کرنے میں یا لکھنے میں کوئی ایسی صلاحیت، ایسی خوبی حاصل ہو گئی ہے جس کی لوگ واہ واہ کرتے، تو اس پر، اس عطا پر خود ہی پھولے نہیں سماتے۔ ایک طبعی خوشی ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھ لینا یہ خطرناک ہے، تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہی حال مال کا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت جو تمہیں دی گئی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ، کیسے اس کو استعمال کیا، کیا اس کے اندر تم نے تصرف کیا ہے، اور اس تصرف کو شریعت کے دائرے میں کیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس میں گڑبڑ کی ہے تو پھر تم سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ تو وہ نعمتیں جو مل رہی ہیں اس پر پھول جانا اور بہت زیادہ خوش ہو جانا، اور اس طرح
مستی میں آ جانا کہ گویا اب تو مزے ہی مزے، یہ سمجھداروں کا کام نہیں ہے، یہ وقتی بات ہے، اس لیے کہ اس نعمت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بہت بڑی آ گئی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جنت میں وہ لوگ کہ جو لوگ بہت زیادہ دنیا میں مزے میں رہے معاشی طور پر، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں بہت تنگی میں رہے، اور دونوں کو جنت میں داخل ہونا ہے، تو غریب، فقیر، مسکین اور فقراء حضرات یہ جو ہے، یہ لوگ جنت میں پہلے داخل کیے جائیں گے کہ دنیا میں انہیں کچھ نہ کچھ مشقت اٹھانی پڑی۔ تو دیکھیے جنت میں جانے میں بھی یہ فرق پڑ جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں نعمتیں حاصل کی تھیں، ہیں دونوں جنتی حالانکہ، تو دنیا میں نعمتیں ملنا یہ اللہ کا احسان بھی ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمیں ملے، لیکن اس پر بہت اکڑنا یا اس کے بارے میں بہت زیادہ ہر وقت کی فکر رہنا اور غافل ہو جانا کہ یہ اللہ نے عطا کیا ہے، یہ سمجھداری کا کام نہیں ہے، یہ بہت ہی حماقت ہے، ناسمجھی کی بات ہے۔ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال دیتے ہیں، وہ اس مال کو جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرنا شریعت کے دائرے میں اگر رہتے ہوئے تو کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ اس میں بھی بہت احتیاط کی جائے، کفایت سے استعمال کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما عال من اقتصد، کہ جو شخص اقتصاد کے ساتھ چلتا ہے، اکنامیکل ہو کے چلتا ہے، بہت زیادہ ایکسٹراویگنس میں نہیں پڑتا، بہت زیادہ اپنے آپ کو تعیشات میں نہیں لگاتا، تو ایسا شخص فقیر نہیں ہوتا، یعنی اس کو کبھی تنگی نہیں آتی۔ اب ہم کرتے یہ ہے کہ جو مال ملا اس کو فی سبیل اللہ بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن باقی مال کو اپنے اوپر اڑا رہے ہیں، اور سوال یہ کرتے ہیں، تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے حلال ہے ہم کیوں نہ کریں گے۔ ہر حلال چیز کرنے کی نہیں ہوتی، ہر حلال چیز کا مطلب یہ ہے جو چیز جائز اور حلال ہے وہ بوقت مجبوری کی تو جا سکتی ہے، اور کبھی کبھی ویسے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اس وقت کو، اس مال کو، اس چیز کو ضائع نہ کرے، بلکہ اس کی قدر کرے، اسراف نہ کرے۔ اس میں اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتے، تو اسراف اور تبذیر دونوں سے بچنا چاہیے۔ اسراف تو یہ ہے کہ جائز کام میں ضرورت سے زیادہ پیسہ لگایا، اور ناجائز کام میں لگایا تو تبذیر ہے۔ اب یہ ہے کہ دونوں آپس میں مترادف کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو جو اللہ نے دیا ہے اس کو سمجھداری کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اقتصاد کے ساتھ استعمال کرنا، خرچ کرنا، یہ انسان کا مزاج ہونا چاہیے کہ کیا مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ اب مال ہے تو لٹا رہے ہیں، قیمتی چیزیں خرید رہے ہیں، قیمتی جوڑے، شادی کا جوڑا لاکھوں روپے کا بنا رہے ہیں ایک ہی دن میں اڑا کے، اس کے بعد صرف ارمان ہے، شوق پورا کرنا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو ایک آئیڈیل زندگی میں بسا کے خواب سے نکلتے نہیں لوگ، یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان ابھی تک بچپنے سے نہیں نکلا، اس کو میچورٹی حاصل نہیں ہوئی کہ وہ اپنے مال کو اپنے کپڑوں پہ، اپنے کھانے پینے پہ، اپنے گھر بنانے پہ، تعیشات پہ لگا دیتا ہے زائد ضرورت۔ ایک تو یہ کہ تھوڑا سا ذوق ہے، دل چاہتا ہے، تو جو ضرورت تھی ضرورت سے بڑھ کر تھوڑی سی آرائش بھی کر لی، اس کو ذرا اور ایک درجہ بڑھا لیا، تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی کمی کرنی چاہیے۔ اس لیے کم کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت والے دن ہمارے لیے یہ بہت زیادہ بوجھ نہ بنے، اور یہ چیز جو ہم ابھی کر رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ ہمیں آخرت سے غافل نہ کر دے۔ مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے محبت ہو جائے، دنیا کی محبت، مال کی محبت، مادہ پرستی، یہ ساری چیزیں، یہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی محبتیں ہیں، یہ سب ہمیں آہستہ آہستہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہوتی ہیں، اور جتنا ہم ان میں پڑ جاتے ہیں اتنا زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ بڑھتے بڑھتے ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ رک جاتی ہو، رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ابن آدم کو تو سونے کا ایک پہاڑ دے دیا جائے تو وہ دوسرے کی تمنا کرے، اس کا پیٹ تو مٹی سے ہی بھر سکتا ہے۔ تب اب اندازہ کیجئے ایک آدمی کو قناعت
نصیب ہی نہ ہوئی ہو تو وہ پھر کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، ہر معاملے میں روکا رکھنا چاہیے۔ شریعت تو عبادات میں بھی اعتدال کو پسند کرتی ہے، حد سے زیادہ بڑھنے کو وہاں بھی پسند نہیں کرتی۔ غلو، اسراف، یہ چیزیں دین میں بالکل پسندیدہ نہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو نہیں پسند کرتے، تو ہمیں اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اب ایک آدمی کے پاس مال ہے اور وہ خرچ کر سکتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو مال وہ خرچ کر رہا ہے کتنا اس کا نقصان بھی وہ اٹھائے گا بعد میں۔ آس پاس کے لوگ ہیں جن کو ان میں سے کچھ میسر نہیں، ظاہری بات ہے آپ اپنے ہاتھ سے دین خود پیدا کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس مال ہے اور ان کے پاس نہیں ہے تو وہ آپ سے حسد کریں گے، اور اگر حسد پہ وہ بس نہ کر پائے، اس کے تقاضے پر عمل کرنے لگے تو آپ سے وہ مال چھیننے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکے پڑیں گے۔ یہ نہیں کریں گے تو دل میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیں آپ کے حق میں، آپ کے خلاف۔ یہ نہیں کریں تو کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ سے سوال کریں کہ ہم پڑوس میں بھوکے رہتے تھے، ہمیں گھروں میں کھانے کو میسر نہیں تھا، اور یہ جو ہے وہ اتنا اتنا کھانا ضائع کر دیتے تھے، پھینک دیا کرتے تھے، اتنے اتنے کپڑے قیمتی ایک ایک دفعہ پہن کے پھینک دیتے تھے۔ ہم اپنے لیے خود مشقت اور پریشانی پیدا کرنے والے بن جائیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھدار لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو فوکس رکھیں، قناعت سے رہیں، دوسروں کی بھی فکر اور رعایت کریں، اپنے پڑوسیوں کا لحاظ کریں، لوگوں میں منفی جذبہ پیدا نہ کر دیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر ہی کہنے لگے جب یہ انہوں نے کر سکتے ہیں، اتنی زیادہ محنت کی انہوں نے، کما رہے ہیں، ہم بھی لگ جائیں۔ اچھا ان کے بیوی بچے بھی محنت کرتے، سب کو لگا دو، بیوی کو بھی گھر سے نکال دیا، کام میں لگا دیا، بچوں کو بھی لگا دیا، اس لیے کہ یہ سارے جس اسٹینڈرڈ پہ رہتے ہیں ہمیں بھی اس اسٹینڈرڈ پہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاندان کے ہیں، دو صحباب ہیں، تو آپ دیکھیے منفی کاموں میں ہم لگا رہے ہیں، ہم سبب بن رہے ہیں، ذریعہ بن رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے احتیاط تھے، ہم نے توجہ نہیں کی، اپنے آپ کو بھی دنیا میں الجھایا اور آخرت سے غافل کیا، اور دوسروں کو بھی۔ تو بڑی بڑی پارٹیز کرنا، بڑی بڑی دعوتیں کرنا، بڑے بڑے شادی کے اور ولیموں کے سیمینارز اور ڈسکشن اور یہ پروگرامز وغیرہ کرنا، اور اتنے لیول پہ اتنے لیوش انداز سے کرنا کہ دوسرے لوگ دیکھ کے ان کی بس حسرتیں نکل جائیں گے کہ ہم کب ایسا کر پائیں گے۔ کتنے لوگ اس احساس محرومی سے کچھ نہ کر پائیں تو ڈپریشن ہی کا شکار ہو گئے، اللہ سے ہی شکایت کرنے لگے، یا اللہ یہ آپ کا کیا انصاف ہے، نعوذ باللہ کہ ان کو اتنا دے دیا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتنا مال کما کے کھا کے عیاشی کر رہے ہیں، ان میں کون سے بہت سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ایسے کون سی عبادت کر لی، ہمیں معلوم ہے بھی تو ایسے ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح ٹریٹ نہیں کیے جا رہے، حالانکہ ان کا سوچنا بالکل غلط ہے، لیکن آپ کے عمل کی وجہ سے وہ فتنے میں تو پڑے، اور خدا نہ خواستہ اس بنیاد پر وہ کفر میں پڑ جائیں، اللہ کا انکار کر بیٹھیں، اللہ سے باغی ہو جائیں، اللہ پر الزام لگانا شروع کر دیں، تو آپ کو اس سے کیا حاصل سوائے اس کے کہ آپ ذریعہ بنے اس کے، اور پھر یہ قیامت کے دن آپ کے لیے وبال بنے۔ تو ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ ہم لوگوں کو ان کے نقصان کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہمارے ذریعے ان میں پریشانیاں آئیں۔ لوگوں کے اپنے مشکلات اور پریشانیاں، مسائل اتنے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھی اس کے لیے ذریعہ بنے، اور ان کا نقصان اور اپنا بھی نقصان۔ اس لیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، سادگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور مسکین، میں اور غریب لوگ جنت میں اتنا قریب ہوں گے، دو انگلیاں ملا کے آپ نے فرمایا کہ ہم اتنے قریب ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مجھ سے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ دنیا میں غربت کے ساتھ رہا ہوگا۔ بہت امیر کبیر لوگ میرے بہت قریب نہیں آ سکیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال ہے اور وہ اس کو اڑاتے ہیں، دنیا میں مگن ہو گئے۔ ایک ہے کہ بہت زیادہ مال ہے لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، عبد الرحمن بن عوف کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق کی طرح، یہ سب اللہ کی راہ میں لگا دیا، کچھ نہیں بچا، دنیا سے جا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے۔ ایسا کوئی شخص ہے تو وہ الگ بات ہے، مال کا ہونا مقصد نہیں ہے اور اس کا کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ مال دل میں آ جائے، اس کی تگ و دو میں لگے رہے، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہے، صبح شام پلاننگ ہی چل رہی ہے، بزنس بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، کسی طرح سے بس میں تو کرتے رہیے، جتنا زیادہ اپنا وقت اس میں الجھائیں گے، لگائیں گے،
اتنا زیادہ اپنا نقصان کریں گے دنیا اور آخرت میں. اس لیے دنیا کی محبت یا اس کی فکر انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو دو بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے اگر ان میں چھوڑ دیے جائیں جتنا دنیا کی محبت ایمان والوں کو نقصان پہنچاتی ہے، ان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے. اس لیے دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو نکالنا بہت ضروری ہے. دجال کے فتنے سے بچنا یہ بھی اس کا سب سے اہم ترین علاج یہی ہے کہ آدمی کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. وہ دنیا ہی کو تو اپیل کر کے ہمیں اپنے خدائی کی طرف بلائے گا. جو لوگ دنیا کے اوپر ریچ گئے ہوں گے ان کے لیے بہت آسان ہوگا، وہ بلکہ تڑپتے ہوئے جائیں گے، اپنے ایمان کو چھوڑیں گے. صبح مسلمان تھے شام میں کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان تھے صبح کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس کے آرگیومنٹس، اس کی باتیں بہت اپیلنگ لگ رہی ہیں اور دنیا بھی نظر آ رہی ہے. دنیا کے پہاڑ اس کے پاس سونے کے ہیں، کھانے پینے کے ہیں، یاشی وہ کروا سکتا ہے، جنت اس کے پاس ہے، تو سب وہ دے سکتا ہے جو ہمیں چاہیے. اسی کے چکر میں اس کے پیچھے پڑ گئے. اور جو زہد سے رہتے رہے اور رہ سکتے تھے ان کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ یہ سب قربانیاں دیتے ہی چلے آ رہے ہیں. ان کی زندگی کا معمول یہی رہا ہے. انہیں ان چیزوں سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ کیا برانڈ، کیا قیمتی اور غیر قیمتی لباس. جو مل گیا پہن لیا، کبھی اچھا مل گیا تو بھی پہن لیا، نہیں ملا تو بھی کوئی ٹینشن پریشانی نہیں. ہر وقت اس ادھیڑ بن میں نہیں رہتا کہ کیا پہن رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا چیک کیا تھا پتہ نہیں، اس دفعہ بھی یہی پہنا تو دوبارہ کیسے پہن لوں، لوگ مجھے دیکھ کے کیا کہیں گے. یعنی انسان کی جہالت کی انتہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پوری کائنات کی ساری مشینری اسی کے گرد گھوم رہی ہے. سب اسی فکر میں ہے کہ یہ کیا پہنا ہوا ہے، سب اسی کے چکر میں ہے کہ انہوں نے کیا لباس، کیا میچنگ کی ہے. سب کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، پوری دنیا ان کے چکر میں. تو اپنی اتنی زیادہ اہمیت سمجھنا عجب اور کبر کے علاوہ اور کیا ہے. آدمی اس دھوکے سے نکلا ہے اور اپنے آپ کو ہوش میں لے آئے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، امتحان گاہ میں ہوں، پوری تیاری کر کے یہاں سے نکلنا ہے. وقت برباد نہ کریں. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.